کہ ایک صحابی رسول نے جب ایک مشرک کو، ایک کافر کو، یہ سورہ انعام کی گزشتہ جو آیت ہم نے پڑھی نا، یہ اسے سنائی کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے یہ حکم بھیجا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم بہت سارا مال و دولت رکھتے ہیں، تو یہ جو ہمارے بت ہیں لات منات اور یہ جو مال و دولت ہے، یہ ہمیں قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوگا، اور یہ جس طرح تم دنیا میں مسلمان آج بھوک افلاس اور پریشانی اور تنگ دستی کا شکار ہو، تانا زنی کرتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ تم کل قیامت میں بھی اسی طرح اس حال میں ہوگے۔ اللہ کریم نے جب یہ صحابی رسول نے یہ بات سنی تو اللہ کریم کی طرف سے اپنے محبوب رب دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی نازل ہوئی، فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک تم دیکھ لو گے کہ ہم تمہیں اسی طرح اکیلا کر دیں گے۔ فرادہ فرد سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے واحد، اکیلا، تنہا، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں ایسا اکیلا جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو۔ واحد نہیں کہا گیا بلکہ فرادہ کہا گیا کہ ہم تمہیں اکیلا کر کے لے آئیں گے۔ قیامت کی کیفیات کیا ہوں گی؟ مومن کے لیے رب نے فرمایا اولئک مع الذین، کہ یہ تو اکٹھے ہوں گے کن کے ساتھ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ کیسے ہوں گے؟ مومن کی موت بھی الگ کیفیت، اور مومن کے لیے قیامت بھی فرمایا کہ ایسی قیامت بھی الگ ہوگی۔ کیسے الگ ہوگی؟ فرمایا کہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ مومن تو ایسے ہوگا کہ نبیوں کا بھی ساتھ ہوگا، شہداء کا بھی اسے ساتھ حاصل ہوگا، معیت حاصل ہوگی، دوستی، معیت دوستی کو کہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم اہل ایمان کے لیے جو کیفیت ہوگی کہ ہم انہیں وفد کی صورت میں، قرآن مجید کے الفاظ ہیں دوسرے مقام پر کہ ہم مومنوں کو جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کریں گے، تو مومن اپنے اعمال کے حساب کے لیے بھی رب کے سامنے پیش ہوگا تو اکٹھا وفد کی صورت۔ اسی لیے کہا گیا نا، یہ جو ہم جماعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اہل سنت و جماعت، یہ بھی اسی سے ہے کہ رب کریم صحابہ کرام کی جماعت، آل بیت کی جماعت، صالحین کی جماعت، اور قیامت کے دن بھی اللہ کریم ہمیں یہ جماعت نصیب فرمائے کہ یہاں پہ تو جماعت کے ساتھ رہا، وہ اس دن بھی اجتماع کے ساتھ ہوگا، وہ جماعت کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ، ہم ایسے اکیلا لائیں گے جیسے ہم نے پیدا کیا، جیسے دنیا میں آتے ہوئے ہر ایک اکیلا اکیلا آتا۔ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور جو کچھ ترکہ ہے نا تمہارے پاس، تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، سونا چاندی ہے، ہمارے پاس یہ اسباب ہے، وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، یہ سارے تم چھوڑو، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور صرف تمہارا ظاہر ہوگا، اور وہاں پہ تمہیں پتہ چل جائے گا وہاں پہ کوئی شے تمہارے ساتھ نہیں۔ اب یہ کن لوگوں کی کیفیت ہے؟ جو ایمان سے خالی رہے، اور جن کے پاس ایمان کی دولت ہے ان کے لیے فرمایا کہ کبھی بتایا گیا کہ ان کے ساتھ نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، صالحین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور کہیں کہا گیا کہ انہیں تو قرآن مجید کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، کہیں کہا گیا کہ انہیں تو جو ان کی نابالغ اولاد ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفاعت کا سامان بن جائے گی۔ فرمایا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور تم دیکھ لو گے کہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے تمہارے ساتھ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جو تم
انہوں نے اپنے طور سے بنائے۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ اب یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہوتی ہے کہ غیروں کا، مشرکوں کا شفاعت کے بارے میں جو عقیدہ تھا، اور جو اسلام کا، جو قرآن کا، جو نبی آخر الزمان کا شفاعت کے بارے میں جو عقیدہ ہے اور جو ہونا چاہیے، وہ کیا ہے کہ انہوں نے شفیع اپنے خود سے بتائے۔ قرآن نے کہا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، اور تم انہیں اللہ کے شرک کے برابر لے گئے۔ اب اسلام کا، قرآن کا اور مومن کا جو شفاعت کا عقیدہ ہے، یاد رکھیے ہمارا شفاعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز شفاعت کرنے والی ہے، تلاوت قرآن شفاعت کرنے والی ہے، اور اگر نماز شفاعت کرنے والی ہے، رمضان کا روزہ شفاعت کرنے والا ہے، صدقات شفاعت کرنے والے ہیں، نبی آخر الزمان شفاعت کرنے والے ہیں، صالحین شفاعت کرنے والے ہیں۔ اب یہ فرق ہے۔ اب یہ شفیع، یاد رکھیے یہ جو شفاعت کے ذرائع ہیں نا، یہ انسانوں نے نہیں بنائے بلکہ یہ رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب مشرکوں کے ساتھ مومنوں کے شفاعت کا فرق کیا ہے کہ انہوں نے اپنے شفیع خود بنائے، اور مومنوں کے لیے شفیع رب نے بنائے۔ فرمایا تمہاری شفاعت کے لیے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کا راستہ جن پر انعام ہوا، اور وہ کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور وہ جو ہے نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ اور جس طرح بتایا گیا حدیث میں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے تو قرآن مجید بھی شفاعت کرنے والا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے سامان میں بھی فرق تھا۔ کفار نے کہا ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس سونا چاندی ہے، ہمارے پاس مکان ہے، ہمارے پاس دنیا کے مال و اسباب ہے، اور مومن نے کہا میرے پاس کلمہ ہے، میرے پاس نماز ہے، میرے پاس قرآن ہے، میرے پاس ایمان ہے، میرے پاس نبی آخر الزمان کی ذات والا صفات ہے، میرے پاس تو خود رب کی ذات رحمان ہے۔ انہیں بتایا گیا اول مرت وترکتم ما خولناکم، یہ جو تم نے ترکہ جوڑا نا، تم نے مال و اسباب جوڑا، اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کفار کو، مشرکین کو، کہ تم نے کہا ہم اپنا مال و دولت لے جائیں گے، ہم قیامت میں بھی مال و دولت۔ حالانکہ قیامت حدیث مبارکہ سے پڑھیں، قرآن مجید کی آیات سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے قیامت کے دن ہر بندہ بے لباس آئے گا، ہر بندہ بے لباس آئے گا، اور ساری اول سے لے کے آخر تک مخلوق خدا ساری بے لباس اکٹھی ہوگی، لیکن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی جسارت ہی نہیں ہوگی۔ ہر ایک اپنے رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہونے کے اس روم اور اس دبدبا سے ہر ایک کی گردن اوپر اٹھی ہوئی ہوگی۔ اور جس طرح آثار میں بتایا گیا کہ حشر کے میدان میں سارے بے لباس آئیں گے، لیکن رب پھر اہل ایمان کو اپنی خاص مہربانی سے خاص لباس عنایت فرمائے۔ فرمایا فرادا کما خلقناکم، تم اکیلے آؤ گے اور ایسے آؤ گے جیسے تمہیں پیدا کیا، بے ختنہ، بے لباس، بال بڑے ہوئے۔ اول مرت وترکتم ما خولناکم، اور یہ جو تم کہہ رہے نا ہم مال و دولت دے جائیں گے، یاد رکھیں مال و دولت دینا بھی اہل ایمان کا قابل قبول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، بندے کا جسم ہی ناپاک ہو، بندے کا لباس ہی ناپاک ہو تو نماز فائدہ ہی نہیں دیتی ہے۔ نماز فائدہ تب دیتی ہے جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، نماز کا وقت بھی ہو، اور بندہ قبلہ رخ بھی ہو۔ اسی طرح جتنے اعمال ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا نا کہ انہوں نے کہا وترکتم ما خولناکم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بڑی خیرات کرتے ہیں، یہ جو مشرک ہیں خیرات بھی کرتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہے، دنیا میں بڑی چیریٹی ہو رہی ہے، بہت
بہت سارے غیر مسلم، بہت سارے مشرک چیریٹی کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے اللہ کے آخری نبی پر، ہم ایمان نہیں لاتے قرآن پر، اور یہ جو مال و دولت ہے یہ کام آ جائے گا۔ فرمایا وما نرى معكم شفعاءكم الذين، یہ دیکھ لیں گے انہیں یہ شفیع کام نہیں آئے گے۔ مال دینا بھی تب کام آتا ہے جب ایمان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے نماز کب کام آتی ہے؟ جب دل میں ایمان ہو، لباس پاک ہو، جسم پاک ہو، پھر نماز قابل قبول ہے۔ اور ایمان ہی نہ ہو تو بندہ قرآن بھی، لوگوں نے قرآن بھی پڑھا ہے، بہت سارے دنیا میں لوگوں نے قرآن پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، ہمارے سے بہتر سمجھا ہے، لیکن قرآن بھی کام نہیں آنے والا۔ ان لوگوں نے کہا کہ صحابہ کرام کو دیکھ کے کہ تمہارے پاس تو افلاس ہے، تنگدستی ہے، مال و دولت نہیں ہے، اور ہمارے پاس مال و دولت ہے، درہم و دینار ہے، سونا چاندی ہے، اور ہم اس سے کام چلا لیں گے۔ رب کریم نے فرمایا اول مرۃ وترکتم ما خولناکم، یہ جو ترکہ ہے نا تمہارا، ما خولناکم، یہ تمہارے پیچھے رہ جائے گا۔ بالکل جو اس کا لفظ ایمان ہے نا کہ یہ تمہارے پیچھے رہ جائے گا، یعنی تمہارے ساتھ نہیں جانے والا۔ اب ساتھ جانے والا کیا ہے؟ ساتھ جانے والا کلمہ ہے، ایمان ہے، اعمال صالح ہے، نماز ہے، تلاوت قرآن ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم قیامت میں بھی کام چلا دیں گے، فرمایا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم۔ زعم کہتے ہیں اردو میں اگر اس کا معنی کیا جائے کہ بندہ اپنے طریقے سے کوئی چیز گھڑ لے، بنا لے۔ فرمایا یہ جو انہوں نے اپنے طور اپنے شفاعت کے اصول بنا لیے ہیں نا، انہم فیکم شرکاء، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے رب کی ذات میں شرک کر لیا ہے۔ شفیع بھی یاد رکھیے اصول یہ ہے، شفاعت بھی وہی قابل قبول ہے جو رب کی طرف سے ہو، جو رب کی طرف سے ہو۔ اب قیامت کا منظر جو حدیث میں آیا اور قرآن مجید کی آیات میں آیا کہ شفاعت کا منظر کیا ہوگا کہ پہلے سارے نبی بھی عاجز ہوں گے، سارے صالحین بھی، سارے نیک و پارسا بھی، لیکن سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی حضور سر بسجود ہوں گے، رب کی حضور اجازت لیں گے، اور رب کریم اپنے محبوب کو اذن عطا فرمائے گا، اجازت عطا فرمائے گا کہ اے میرے محبوب آپ سجدے سے سر اٹھائیے اور شفاعت کیجئے، آپ جس کی شفاعت کریں گے ہم قبول کریں گے۔ اور سرکار دو عالم کے سجدے میں سر رکھنے کے بعد یہ جو باقی شفاعتیں ہیں نا کہ نماز کی شفاعت ہے اور تلاوت قرآن کی شفاعت ہے، رمضان کے روزوں کی شفاعت ہے، حج کی شفاعت ہے، عمرے کی شفاعت ہے، یہ ساری شفاعتیں بعد میں شروع ہوگی۔ سب سے پہلے پوری مخلوق جمع ہوگی اور سب رب ذوالجلال کی بارگاہ کے منتظر ہوں گے اور سوالی ہوں گے، اور ایسے بے کس سوالی ہوں گے کہ جن کا کوئی آسرا نہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ تک سارے نبی بھی سوالی ہوں گے، اور سارے نبی بھی اسی طرح بے سہارا سوالی ہوں گے۔ جب سرکار دو عالم سجدے میں سر رکھیں گے اور آپ کو شفاعت کا اذن عطا ہوگا، رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو اپنے طور پہ انہوں نے شفیع بنائے ہیں نا، یاد رکھیے شفاعت کا اصول کیا ہے کہ شفیع وہ جو رب نے بنایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے، وہ ایمان ہے، وہ اعمال صالح ہے، وہ نماز ہے، وہ تلاوت قرآن ہے، اور سارے نیک اعمال ان میں شامل ہیں۔ تو عزیز مکرم سورہ انعام 7ویں سپارے سے آیت نمبر 94 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو تنگ دست ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہم تو فاقہ کش لوگ ہیں، اور یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ہم قیامت میں بھی مال و دولت سے کام چلا لیں گے، ہم اپنے سونے چاندی سے کام چلا لیں گے۔
فرمایا انہیں بتا دو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں رب اکیلا اکیلا بلائے گا. دعا کیا کرے رب ہمیں صالحین کے ساتھ بلائے، رب ہمیں نیکوں کے ساتھ بلائے، اس کی بارگاہ میں جانا. یاد رکھیے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتا، اور کس وجہ سے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے عثمان غنی، آپ کو تو اللہ کے رسول نے بشارت سنائی ہے کہ آپ کے لیے تو جنت کی بشارت سنا دی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں جنت کی بشارت تو سنا دی گئی ہے، لیکن بروز حشر جو رب ذوالجلال کے سامنے پیش کی ہے، جو بلاوا ہے نا، جو بلایا جانا ہے، عثمان اس بلائے جانے سے ڈرتا ہے. تو عزیز مکرم رب نے فرمایا کہ ہم کفار کو بلائیں گے فرادا، اکیلے اکیلے، اور ذرا حساب لے. اور ہمارے لیے تو کیا کہا کہ وہ جس طرح شاعر نے کہا ارے سائن تو بھی ہے عجیب انسان کہ خوف معاشر سے ہے ہراساں، ارے وہی تو لیں گے حساب تیرا جن کی ہے تو نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا. رب کریم نے فرمایا ہم نے ان کا مال پیچھے چھوڑ دینا ہے، اور ان کے شفیع جو انہوں نے خود بنائے وہ قابل قبول نہیں ہونے والے، اس لیے کہ شفاعت بھی رب کی اذن سے، رب کے امر اور حکم سے ہونے والی ہے، اور رب کا حکم اور رب کا اذن سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہونے والا ہے. اور آپ کے توسل سے، آپ کے وسیلہ سے ہمارے مومنوں کے جو نیک اعمال ہیں، نماز، کلمہ، تلاوت قرآن، رمضان کے روزے، ان کو شفاعت کا اذن حاصل ہونے والا ہے. تو عزیز مکرم رب کریم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ الہ العالمین ہمیں حشر کے میدان میں آقا کریم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جو ہمارے کوئی ٹوٹے ٹوٹے اعمال ہیں وہ اس قابل بنائے کہ کل یہ اعمال قیامت کے میدان میں جب رب العلا کے سامنے، رب دو جہاں کے سامنے پیش کی ہو تو یہ اعمال ہماری شفاعت کر سکے. اسی لیے بتایا گیا صالحین نے کہ ہر نماز اس نیت اور استعاری کے ساتھ، ہم نماز کیا پڑھتے ہیں، ہماری تو سارے ہی اعمال ایسے ہوتے ہیں، نماز بھی ایک فٹیک سمجھتے ہیں، ایک عادت سمجھتے ہیں کہ کل یہ نماز ہماری شفاعت کرنے والی ہے، یہ تلاوت قرآن ہماری شفاعت کرنے والی ہے. رب کریم ہمارے اعمال کی ہمیں درستگی عطا فرمائے، اور بروز حشر آقا